غزل کا پہلا شعر ہے، گدادست اہل کرم دیکھتے ہیں، ہم اپنا ہی دم اور قدم دیکھتے ہیں۔ اس کی تشریح ہے، گدا یعنی غریب یا فقیر، اہل کرم یعنی امیر یا صاحب حیثیت لوگ۔ شاعر نے شعر میں امراء کی سخاوت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ غریب یا فقیر جو اکثر و بیشتر امیروں کے رحم و کرم پر زندہ رہتا ہے اور ہمیشہ اس آس میں لگا رہتا ہے کہ کب کسی امیر کی نظر کرم اس پر ہو جائے اور اس کا دامن بھر دے۔ دوسری طرف شاعر ہے کہ اسے ان باتوں سے کوئی سروکار نہیں، وہ بس اپنی ہی دھن میں لگا رہتا ہے۔ دوسرا شعر ہے، نہ دیکھا جو کچھ جام میں جم نے اپنے، سو یک قطرے میں ہم دیکھتے ہیں۔ اس کی تشریح ہے کہ شعر میں جم یعنی جمشید بادشاہ۔ ایرانی تاریخ دانوں کے مطابق جمشید دنیا کا پہلا بادشاہ، اسی بادشاہ نے شمسی کیلنڈر بنایا تھا۔ جام جمشید کے ذریعے جمشید زمین کے چپے چپے کی معلومات یا احوال جان لیتا تھا۔ اس پیالے کو پیالہ جانما بھی کہا جاتا تھا، ساتھ ہی آسمان پر ہونے والی حرکات بھی معلوم کر لیتا تھا۔ اہل فارس کے نزدیک یہ مستقبل معلوم کرنے والا ایک الہامی نوعیت کا پیالہ تھا جس میں آب حیات بھرا رہتا۔ اب حقیقت کیا ہے یہ کہنا مشکل ہے، کیونکہ جام جم سے متعلق کئی کہانیاں منسوب ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ جو باتیں یا جو واقعات جمشید اپنے جام میں نہ دیکھ سکا، وہ سب میں نے شراب کی ایک بوند میں دیکھ لی۔ اس مصرے میں شاعر نے مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے، یعنی اس شعر میں صنعت مبالغہ استعمال کی ہے۔ شعر میں بادشاہ جمشید کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اس طرح شعر میں صنعت تلمیح پائی گئی ہے۔ تیسرا شعر ہے، غرض کفر سے کچھ نہ دیسے ہے مطلب، تماشائے دیر و حرم دیکھتے ہیں۔ اس کی تشریح دیکھیے کہ شاعر کو نہ دین سے رغبت ہے اور نہ ہی کفر سے مطلب، وہ صرف مسجد اور مندر سے متعلق ہونے والے تنازعات کا تماشائی ہے۔ اس شعر میں شاعر نے مذہب کے نام پر برپا جھگڑے اور فسادات پر نشانہ سادھا ہے۔ حبابے لبے جو ہے اے باغ باہم، چمن کو تیرے کوئی کم دیکھتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر نے زندگی کا فلسفہ بیان کیا ہے۔ زندگی فانی ہے۔ شاعر نے زندگی کو پانی کے بلبلے سے تشبیہ دی ہے جو عارضی ہے، پل بھر میں ختم ہو جائے گی۔ بلبلا جو لمحے بھر کے لیے نمودار ہوتا ہے اور پھوٹ کر اپنا وجود کھو دیتا ہے۔ باغبان سے مراد اللہ تعالیٰ اور چمن یعنی یہ دنیا جسے ہمیں خیر باد کہنا ہے۔ غزل کا اگلا شعر دیکھیے کہ خدا دشمنوں کو نہ وہ کچھ دکھاوے جو کچھ دوست اپنے سے ہم دیکھتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر حالات کا مارا نظر آتا ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں کئی نشیب و فراز کا سامنا کیا ہے۔ اپنے تجربات کی روشنی میں وہ خدا سے دعا گو ہے کہ جن حالات سے میں دوچار رہا ویسے حالات میرے دشمن بھی نہ دیکھیں۔ اس شعر میں شاعر نے دوست اور دشمن یہ تضاد الفاظ استعمال کر کے صنعت تضاد کا استعمال کیا ہے۔ اگلا شعر ہے کہ مٹا جائے ہے حرف حرف آنسوؤں سے، جو نامہ اسے کر رقم دیکھتے ہیں۔ شاعر نے محبوب سے اپنی دلی کیفیات کو خط کے ذریعے ظاہر کیا۔ خط بھجوانے سے پہلے جب اسے پڑھا تو خط کا موضوع پڑھ کر اس کی پرانی یادیں تازہ ہو گئی۔ وہ جذباتی ہو گیا اور زار و قطار رونے لگا۔ وہ اتنا رویا کہ آنسوؤں نے خط کی تحریر کے حرف حرف کو مٹا ڈالا۔ غزل کا آخری شعر دیکھیے، مقطع، مگر تجھ سے رنجیدہ خاطر ہے سودا، اسے تیرے کوچے میں کم دیکھتے ہیں۔ شاعر
اپنے محبوب سے خفا ہے۔ ناراضگی کے سبب اس نے محبوب سے ملنا جلنا بند کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سودا اپنے محبوب کی گلیوں میں کم نظر آتے ہیں۔